بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے صاحب کتاب کا یہ عنوان ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ کہ آپ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، آپ لوح محفوظ اور دلوں کی بات کو جانتے ہیں، یہ عقیدہ اہل غلو نے آپ کے بارے میں تراش لیا، اختیار کر لیا۔ اور پھر اس ضمن میں صاحب کتاب کے تمہیدی کلام کو ہم پیش کر رہے تھے کہ اہل غلو نے بغیر علم، بغیر ہدایت، بغیر کتاب منیر اور کسی دلیل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بہت ساری چیزیں جوڑ دیں، آپ کے بارے میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات کی جنس سے ہیں، اللہ کی خصوصیات آپ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اسے آپ کی تعظیم توقیر کا نام دیتے ہیں۔ اس ضمن میں شیخ نے کہا کہ قرآن کے بیانات کے مطابق جو اللہ نے کہا کہ لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، راہ راست سے بھٹکانے کے لیے شیاطین الانس والجن ایک دوسرے کے دلوں میں شبہات اور غلط باتیں القاء کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کے دلوں کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کمزور ایمان والے ہیں، دھوکہ کھانے کے لائق ہیں، ان کو بہکائیں، بھٹکائیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے کہا کہ جو لوگ ان غیر ثابت شدہ چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی کوشش کرنے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کی کوشش کرنے کی وجہ بھی بتائی گیا کہ ایسی کوشش وہ کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، آپ کی عزت ہے۔ اب جو ان کے بناوٹی غلط چیز کو جو انہوں نے بیان کیا نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، حالانکہ وہ خود جاہل ہیں۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک بنیادی بات کہی کہ جو لوگ ایسی بدعقیدگی اختیار کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پر ہیں، تو حقیقت میں یا تو وہ نر جاہل ہیں، جہالت و ناآشنائی کا شکار ہیں، یا پھر جاہل بن رہے ہیں کس سے؟ لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے۔ وہ لا الہ الا اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی زندگی کی تمام کوششوں کی بنیاد ہے، اس لا الہ الا اللہ کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، اور پھر اس کی مخالفت کی ان غلط عقیدوں کو تراش کر، یعنی انہوں نے جو جملہ کہا تھا، جس پر ہم نے پچھلا درس ختم کیا تھا کہ اس طریقے سے شیطان نے ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا، جہنم کی طرف لے جانے والا دروازہ کھولا۔ لیکن کیسے؟ محبت و تعظیم کے دعوے کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہے ہیں، آپ سے محبت کر رہے ہیں، لیکن اس محبت و تعظیم کا عنوان لگا کر در حقیقت رسول کی مخالفت، لا الہ الا اللہ کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کے خلاف گئے تو آپ جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کا غلو، صاحب کتاب نے، میں نے پچھلی بات کو دہرانے کی کوشش کی تھی پچھلے درس کی تمہیدی بات، تاکہ اگلی بات کو اس سے آپ مربوط کر سکیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ غلو مولد کی کتابوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدائح، آپ کی تعریفات پر مشتمل، آپ کی نعت اور مدح پر مشتمل کتابوں میں آپ کو ملے گی، اشعار اور نظموں میں ملے گی، قصائد میں ملے گی۔ مولد کی کتابیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد اور آپ کی ولادت سے متعلق خاص مجلسیں، محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اس سے متعلق کتابیں لکھی جاتی ہیں، لکھی گئی ہیں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ مولد سے تعلق رکھنے والی کتابیں اور آپ کے مدح و نعت سے متعلق کتابیں، ان میں، ان کتابوں میں آپ کے تعلق سے اہل غلو کا یہ غلو بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ وقد اجر اللہ الحق علی لسان احد علماء، شیخ نے کہا کہ ان کے
کچھ علماء میں سے، ان کے علماء میں سے ایک عالم کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بات جاری کر دی ہے، ان کا عالم، خود اس کا تعلق اہل بدعت سے ہے، انہی کے گروہ سے ہے، جو اس قسم کا عقیدہ اختیار کرتے ہیں ان کے ہی گروہ سے ہے، لیکن اللہ نے ان کی زبان میں سے، ان کے بعض علماء کی زبان سے بھی جو ہے حق کو جاری کیا۔ چنانچہ فحذر من مثل تلك الكتب لما فيها من غلو ومبالغات في شخص الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں چنانچہ اس عالم نے ان کتابوں سے لوگوں کو متنبہ کیا ہے، ڈرایا ہے، تنبیہ کی ہے کہ ان کتابوں سے بچنا، ڈرنا، دور رہنا۔ ان کتابوں سے ڈرایا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں غلو اور مبالغات کی بھرمار ہے۔ غلو اور مبالغات کی بنیاد پر خود ان کا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ان کتابوں سے بچو، ڈرو، دور رہو۔ یقول عبداللہ الصدیق الغماری جو بھی ہو، عبداللہ صدیق غماری، یہ قصیدہ بردہ جو بوسیری کا بہت مشہور قصیدہ ہے، اس کا ملحق لکھنے والا شخص ہے عبداللہ بن صدیق الغماری۔ یہ صفحہ 77 پر یہ کہتا ہے اپنی اس کتاب کے کہ فما یوجد فی کتب المولد النبوی وقصۃ المعراج من مبالغات وغلو لا اساس له من الواقع۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں اور معراج کے قصے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد اور ولادت کی پر مشتمل کتابوں میں اس عنوان کے تحت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی تھی، معراج کا واقعہ ہے، معراج کے قصے کے سلسلے میں جو کتابیں ہیں، ان میں جو مبالغات اور غلو پائے جاتے ہیں، لا اساس لہ من الواقع، حقیقت میں، واقع میں، حقیقت میں اس کی کوئی بنیاد، اساس نہیں ہے۔ یجب ان تحرق لئلا یحرق اصحابها، واجب ہے کہ ان کتابوں کو جلا دیا جائے تاکہ یہ کتابیں ان کے لکھنے والوں، ان کے پڑھنے والے اور ان کتاب والوں کو نہ جلائیں فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ یہ شیخ عبداللہ ابن صدیق غماری کہہ رہے ہیں کہ ایسی کتابوں کو جلا دینا چاہیے جن میں یہ مبالغات اور غلو ہیں۔ اب بتائیے اگر کوئی سلفی العقیدہ اس قسم کی بات کہے یا اس میں کتاب کو جلانے کی بجائے اس کی باتوں کو رد کرتا ہے تو لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک آدمی کے ضمیر کو، اس کے شعور کو زندہ کیا، انہی کے درمیان سے اس آدمی کی یہ آواز بلند ہوئی۔ کیا یہ جو ایک قول، اور ایسے اور بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی، ان کے گھر سے آدمی کی سچی شہادت دلوائی کہ مولد اور معراج کے واقعات پر مشتمل کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق جو غلو اور مبالغات ہیں، ان کی کوئی اصل، کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ اب اس کے بعد کہا کہ ان کتابوں کو جلا ڈالنا چاہیے۔ کیوں جلا دینا چاہیے؟ تاکہ جن کے پاس کتابیں ہیں، جو پڑھ رہے ہیں یا اس کو صحیح مان رہے ہیں، وہ اس کو، ان کتابوں کو پڑھ کر یا ان کو مان کر جہنم میں نہ جل سکیں۔ جہنم میں جلنے سے بچانا ہے لوگوں کو تو ان کتابوں کو جلا دیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم سلامتی اور عافیت مانگتے ہیں۔ یہ انہی کی عبارت کا میں نے ترجمہ کیا۔ اب کہہ رہے ہیں صاحب کتاب نے کہ وَالنَّمَاذِجُ الشِّعْرِيَّةُ التَّالِيَةُ تُوَضِّحُ مَا جَعَلَهُ الْغُلَاةُ لِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم من خصائص هي من جنس خصائص الربوبیہ والالوہیہ۔ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے کچھ اشعار جو انہوں نے پیش کیے، آنے والے کچھ اشعار واضح کرتے ہیں جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں نے کون سی ایسی خصوصیات بیان کر دی، متعین کر دی، جو حقیقت میں ربوبیت و الوہیت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ جو خصوصیات، جو صفات اللہ کے بحیثیت رب ہونے میں اور بحیثیت الہ ہونے کے اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ایسی کچھ خصوصیات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین کر دیا، بیان کرنا شروع کر دیا۔ آنے والے کچھ اشعار کو بطور نمونہ پیش کیا۔ اس طرح کے قصائد، نمونے
دنیا بھر کے بھرے پڑے ہیں اہل بدعت کی کتابوں میں۔ ہمارے ہاں تو آج کل جو آپ نمونہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی کئی چیزیں سننے پہ مجبور ہیں، فجر کی نماز کے بعد اور بعض خاص موقعوں پر مساجد کے مائک سے، لاؤڈ اسپیکر سے، بلند آواز سے جو ہے اس قسم کے نعت اور اشعار پڑھے جاتے ہیں، جس کے اندر واضح طور سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ تعلیمات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور آپ کے تعلق سے غلو ہوتا ہے، آپ کو پکارا جاتا ہے، آپ کے ساتھ آپ سے استمداد کیا جاتا ہے، اور ایسی چیزیں آپ کے بارے میں آپ کی شان میں بیان کی جاتی ہے جو حقیقت میں اللہ کی شان ہے۔ چنانچہ یقول البرعی، برعی کہتے ہیں، دیوان البرعی صفحہ 78-90 شرح کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے نقل کیا۔ یہ کچھ اشعار چند کا میں تذکرہ اس میں سے کرتا ہوں۔ یا صاحب القبر المنیر بیثرب، اے یثرب، یثرب مدینہ کا پرانا نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل مدینہ کا نام یثرب تھا، تو مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، بعد میں مدینہ النبی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا یثرب میں قبر منیر، یثرب میں روشن قبر والے، اے قبر والے، یثرب اے اس قبر والے، اے یثرب میں روشن قبر والے، انا من ذنوبی فی اشد وثاقی، میں اپنے گناہوں کے سلسلے میں بڑے سخت بندھن میں گرفتار ہوں، یعنی گناہوں کے بندھن میں بندھا ہوا ہوں۔ ناداک من برع اسیر و ذنوبہ، برع شاید جگہ کا نام ہے، برعی وہ شہر کی طرف نسبت ہو، برع سے اپنے گناہوں کے جکڑے ہوئے شخص، اسیر قیدی کو کہتے ہیں، گناہوں کے قیدی، اسیر الذنوب گناہوں کا قیدی، گناہوں میں گھرا ہوا، تو اپنے گناہوں کا قیدی آپ کو برع سے پکار رہا ہے۔ افلا تمن علیہ بالاطلاق، کیا آپ اسے آزاد کر کے اس پر احسان نہیں کریں گے؟ افلا تمن علیہ، کیا آپ اس پر احسان نہیں کریں گے؟ بالاطلاق، آزادی کے ساتھ، مطلب گناہوں میں قید ہوں تو آزادی دو۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ گناہوں کو دھو دے، گناہوں کو مٹا کر مجھے آزاد کر دیجیے، میں گناہوں کا اسیر ہوں، قیدی ہوں ان گناہوں سے۔ مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب القبر المنیر بیثرب کو خطاب کر رہا ہے، یثرب میں، مدینہ کی میں قبر منیر والی شخصیت، یہ گویا اللہ کے رسول کہہ رہا ہے، گویا آپ جو ہے اس گناہ کے قیدی کو گناہوں سے آزاد کر کے احسان کیجئے، کیا آپ مجھ پر احسان نہیں کریں گے اس گناہوں سے آزاد کریں گے؟ گویا اس میں کون سا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ میرے گناہوں کو مٹا دے، گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو محو کر دے۔ محو الذنوب، گناہوں کی بخشش کرنے والا کون ہے؟ الغفار، الغفور، غافر الذنب، قابل التوب۔ آگے ہم اس مضمون کو ابھی پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے، اثقلت ظہری بالکبائر سالکا سبل المہالک صحبت الفساق، میں نے اپنی پیٹھ کو کبیرہ گناہوں سے بوجھل بنا دیا، ہلاکت کے راستوں پر چلتے ہوئے فاسق و فاجر برے لوگوں کی صحبت و سنگت میں۔ وَنَقَصْتُ عَهْدًا قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ يَا وَافِيًا بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، اور میں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اور اس کا زمانہ گویا آگے بڑھ چکا، جس کا زمانہ آگے بڑھ چکا، اے عہد و پیمان کو پورا کرنے والی ذات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں۔ لہذا فَاعْتِفْ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحِيمِ بِرَحْمَةٍ، لہذا رحمت کے ساتھ عبد الرحیم پر مہربانی کیجئے، نرمی برتیے۔ وَافْصَحْ لَهُ عَنْ ذِيكِ كُلِّ خَنَاقٍ، اور ہر گھٹن اور تنگی سے، ہر گھٹن کی تنگی سے جو ہے اس کو کشادگی عطا کر دے۔ اب بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹن، پریشانی، بے چینی سے آزادی کے لیے پکارا جا رہا ہے ان اشعار میں، آپ کو گناہوں کی معافی کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ یہ گناہوں سے معاف کر دینا، طاقت اور قوت کے ذریعے تنگی اور پریشانیوں کو دور کرنا، حالات کو تبدیل کرنا، یہ کس کی خصوصیت ہے؟ کس کو پکارا جاتا ہے؟ پکارنا یہ عبادت ہے، دعا کے لیے پکارنا، جلب منفعت اور دفع خیر کے لیے دعا کرنا، یہ عبادت ہے، بالکل قرآن حدیث کی بہت سی دلیلوں سے ثابت ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو جب کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں یا رسول اللہ یا غوث یا فلاں کر کے پکارتے ہیں، تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ شرک کیسے ہو گیا۔
آپ جب یہ پکارتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں یا ان سے دعا مانگ رہے ہیں یا وہ حاضر ہیں، یہ شرک ہوگا۔ اگر قرآن میں، حدیث میں یا کسی جملے میں یا واقعے کو بیان کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول، تو یہ ان کے مکالمے کو آپ نقل کر رہے ہیں، آپ یہ عقیدہ نہیں رکھ رہے کہ اللہ کے رسول سامنے ہیں یا سن رہے ہیں یا موجود ہیں۔ فرق سمجھیے۔ ہمارے یہاں جاہل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے کوئی حدیث پڑھ رہا ہے یا نماز کے اذکار میں السلام علیکم ایھا النبی، دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، تو یہ حکایت ہے نا، جو چیز دعا بتائی گئی، جو کلام ہو چکا، جو مکالمہ ہو چکا۔ اب قرآن مجید میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خطاب کر کے یا فرعون کہا، تو کیا آپ کہیں گے کہ اگر ہم اس کو ترجمہ کریں کہ اے فرعون، تو دیکھیے اے فرعون کہہ رہے ہیں مطلب فرعون موجود ہے؟ عجیب و غریب جہالت کا معاملہ رہتا ہے لوگوں کا، غور ہی نہیں کرتے، کسی چیز کو کہیں بھی فٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پکارا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ پکارنا عبادت ہے۔ تو الوہیت میں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، الہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ قابل عبادت، لائق عبادت ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو آپ نے اس جملے میں، ان اشعار میں، انہوں نے صاحب شعر نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الوہیت میں شریک مان دیا، یعنی لا الہ الا اللہ وہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ کہنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معبودیت میں شامل ہیں، جیسے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، ادعونی استجب لکم، اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو حکم دیا دعا مانگو، اس کا مطلب دعا مانگنا جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کو پسند ہے، تو یہ عبادت ہے۔ عبادت کی تعریف جانیے۔ ومن اظلم ممن، کیا ہے وہ، ممن یدعو من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو اس کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی دعا کا جواب نہیں دے، اس کو پکارتا ہے۔ یہ سورہ احقاف کی آیت پیچھے گزر چکی پچھلے دروس میں۔ ہاں، اور قیامت کے دن جب ان کو لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، اس کا انکار کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، آخری ٹکڑے میں آیت کے کہا کہ ان کی دعا سے، وَهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِمْ غَافِلُونَ، ان کی عبادت سے وہ غافل ہوں گے، بے خبر ہوں گے۔ یہ پکار رہے ہیں، آیت کے شروع میں کہا کہ ان سے دعا مانگ رہے ہیں، اور آخر میں کہا کہ ان کی عبادت سے بے خبر ہیں۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ دعا عبادت ہے، اور حدیثیں بھی موجود ہیں، اس کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو یہ دعا کر رہا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی بخشش، یہ اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کی صفت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، تو ربوبیت میں داخل ہے یہ۔ ہاں، اسی طریقے سے یہ کیا کہہ رہے ہیں، رحمت مانگ رہا ہے، رحمان و رحیم ذات اللہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے، لیکن بندوں پر رحمت کرنے والا کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہاں، ہم جو آپس میں رحم و مروت کرتے ہیں، یہ انسانوں کی رحم و محبت، اور یہ انسانوں کے درمیان زندگیوں میں اور دائرے استطاعت میں مخلوق کے دائرے کی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پریشانیاں دور کرنا، تنگی دور کرنا، ہم روزانہ صبح شام پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تیرے سوا کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ حول اور قوت، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے حول مطلب تبدیلی کا معنی ہے، یعنی حالات کو تبدیل کرنا اور چیزوں پر قابو پانے کی قوت، یہ صرف اور صرف پروردگار تیرے ہی اندر ہے۔ اور یہاں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر تکلیف اور مصیبت کو آپ دور کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ بھی مان رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صرف قوت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، اس لیے میں ان سے مانگ رہا ہوں۔ ہمارے اردو شعراء نے اس سلسلے میں کتنے بھرے پڑے ہیں۔ ہم ہندوستانی ماحول میں جو لوگ رہتے ہیں، میں نے کہا روز سنتے ہیں اس قسم کے اشعار اور باتیں۔ ہاں، پرانا بڑا مشہور شعر ہے، بہت سارے لوگوں کو یاد ہے، وہی جو مستوی عرش تا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ یہ تو انتہا ہو گئی کہ مدینہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جو اللہ ہے۔ بتائیے، اس کو مطلب سینہ زوری کے ساتھ لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ ہم ایسا مانتے ہیں، کھلا ہوا شرک۔ اللہ اور رسول کی ذات میں گویا فرق ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر الوہیت ماننے والوں کے بارے میں کہا قرآن میں جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر، کہ انہوں نے کفر کیا، اور ان کی یہ بات ایسی ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا۔ سورہ مریم کی آیتوں کا ترجمہ کیا میں نے۔ تو جو لوگ ایسا مان رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی ہے، یا وہی نور ہے، یا آپ کا ٹکڑا ہے، اور بھی اس قسم کی باتیں، وہ یہود و نصارہ ہی کی روش پر چل کر
کہیں کہیں ان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. ہاں قال النبہانی قال ابو المواہب البکری مخاطبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ ابو نبہانی البکری کے کچھ 4 اشعار یہاں بیان کی گئی ہے. اس میں بھی اغث یا سیدی وخلصنی وخصصنی بسر منہ لا کیا ہے لا اسلب اغث یا سیدی لہفی، میری جو پریشانی بے چینی ہے اس میں اے میرے سے آقا میری مدد کیجئے، میری فریاد قبول کیجئے، مدد کیجئے. وَإِلَّا مَنْ لَهُ أَذْهَبُ، اور اگر نہیں آپ نہیں کریں گے تو پھر میں کس کے پاس جاؤں. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا در ہے نہیں. وَقُلْ لِي أَنْتَ فِي جَاهِي فَلَا تَخْشَ وَلَا تَتْعَبِ بِكَ اسْتَنْصَرْتُ فَانْصُرْنِي. آخری شعر میں کہا کہ میں تیرے ہی ذریعے سے مدد مت طلب کرتا ہوں، فانصرنی تو میری مدد کر، فمن تنصرہ لا یغلبی، کہہ رہے ہیں جس کی تو مدد کر دے وہ مغلوب نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تو مدد کر. ہاں ولی و نصیر، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ولی بھی ہے نصیر بھی ہے. ہاں وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا مَا مِن شَفِيعٍ وَلَا وَلِيٍّ. ہاں قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ ولی اور ناصر حقیقت میں اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں. یہ صاحب شعر کہہ رہا ہے کہ مدد کرنے والا، پریشانی دور کرنے والا. ہاں اور عقلنی عثرتاً، پہلا لفظ ہے کہ میری جو ہے غلطی کو معاف کر دے. ہاں جو بہت بڑی ہو چکی ہے، میری غلطی قصور جو ہے بہت بڑا ہے، اسے تو معاف کر دے، کیونکہ اس کے ساتھ میرے لیے ماحول اور مذہب یعنی راستہ جو ہے بڑا تنگ ہو گیا ہے، زندگی کا راستہ. ہاں فإنی ذاق بی المذہب، یہ اس کا مفہوم ہے کہ میں مذہب یعنی راستہ میرے لیے اس کی وجہ سے تنگ ہو گیا، تو بڑا گناہ ہے، معاف کر دے. گناہوں کی معافی، اختصاص، مدد، ہاں اور جو ہے کہہ رہے استمداد، یہ ساری چیزیں گویا اللہ تعالیٰ کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی جا رہی ہے. بوسیری یہ بڑا مشہور شخص ہے، محمد بن سعید حمادس سنحاجی بوسیری مصری. یہ شاعر ہے جس کا ایک پورا دیوان شعر ہے، اور اس کا سب سے اشعار میں اس کا مشہور قصیدہ بردہ کہلاتا ہے. ہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا مدح و تعریف میں ہے. ہاں یہ 696 میں ہجری میں اس کی وفات ہوئی. تو یہ بوسیری کے بہت سارے اشعار ہیں، اس میں سے ایک شعر یہاں انہوں نے نقل کیا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتُهَا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ دنیا اور دنیا کی ذرہ جوڑ، سوتن یعنی آخرت، مراد آخرت. ذرتن سوتن کو کہتے ہیں، سوکن کو کہتے ہیں، یا کوئی ایک چیز ہو اس کے مقابل اس کے جوڑ والی چیز ہو تو اس کو دنیا اور دنیا کی جوڑی دار یعنی آخرت، اس کے مقابل اس کی سوت کیا ہے؟ تو دنیا اور آخرت دراصل آپ کے فیضان سے ہے، آپ کی سخاوت کا حصہ ہے. جود سخاوت، آپ کی سخاوت کے. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور لوح اور قلم کا علم آپ کے علوم کا حصہ ہے. یہ جو عنوان قائم کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوح و قلم کی بات کو بھی جانتے ہیں، یہ اس نے کہا. تو بوسیری کے شعر کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ان کے عقیدے میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوح و قلم کی بات جانتے ہیں، وہ علوم آپ کے علم کا حصہ ہے. ہاں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، ابھی ہم دلیلیں پڑھیں گے. ہاں اہل سنت والجماعت، یہ آج کل اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اور آپ اہل سنت جو حقیقی ہیں، قرآن اور حدیث کو ماننے والے، ان کی پرانے علماء اور ائمہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے تو وہ کہیں گے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم دو ہیں، دو قسم کے ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نے مخلوق میں ایک علم کو بتایا ہے، وہ علم معلوم ہے، اور ایک چیز ان مخلوق سے چھپا کے رکھی ہے، وہ علم معدوم ہے. ہاں اور جو علم معدوم ہے وہ سمجھ لیجیے کہ لوح محفوظ میں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جو ہے مخلوق میں سے کسی نبی مرسل کو اور کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں بتایا. یہ عقیدے کی کتابوں میں ہمارے یہاں درج ہے. اور علم معلوم کون سا ہے؟ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے مخلوق تک، ہم تک اور آپ تک اللہ نے پہنچایا. اب اللہ نے جو علم بتایا ہے، یہ میں شرح العقیدہ طحاویہ، ہاں امام طحاوی کی عبارت کے ساتھ امام ابن ابی العز کی شرح دیکھیے، میں اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں کچھ باتیں اس سے متعلق. تو ابن ابی العز رحمہ اللہ فرماتے ہیں
ان کے امام طحاوی کی عبارتیں نقل کر کے، اور ان کی عبارت میں بھی یہ مفہوم موجود ہے کہ جو شخص شریعت کے اتارے ہوئے، اللہ کے اتارے ہوئے علم کو، قرآن و حدیث کا جو علم ہم تک پہنچا ہے، اس معلوم علم کا جو انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک معلوم علم کا انکار کرنا، قرآن حدیث نے جو بتایا ہم کو معلوم ہو گیا، ہم نے معلوم کیا، یا قرآن حدیث آیا، اگر اس کی گہرے علم نہیں ہے، ہم یہ کہیں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ کوئی اگر ایسا کہے تو کافر ہو جائے گا۔ تو علم معلوم کا انکار کرنا کافر، اور علم معدوم کا کہ جاننے کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ جس کو اللہ نے کہا کہ اس نے لوح محفوظ میں یا علم، جس کو مخلوق سے لپیٹ کر رکھ دیا ہے، اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، تو جو علم معدوم ہے، جو اللہ کے پاس ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس نے کسی کو بتایا نہیں، ایسے علم کے جاننے کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ یہ عقیدے میں درج ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلیں ایسی بیان کرتی ہیں کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی کنجی قیامت کب ہوگی، قرآن و حدیث کا میں بھرا پڑا ہے کہ کفار مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے کہ قیامت کب ہوگی بتاؤ، عذاب کب آئے گا بتاؤ، لے آؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہر جگہ؟ حضرت جبریل نے حدیث جبریل میں جب یہی سوال کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، متی الساعہ، تو کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ اس سلسلے میں سائل سے زیادہ مسئول، یعنی آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا، یعنی جیسے آپ لا علم ہیں ویسے ہی میں بھی۔ پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، انہیں بھی نہیں پتہ قیامت کب آئے گی، اور نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی نہیں پتہ قیامت کب آئے گی۔ یہ مضمون قرآن میں متعدد مقامات پر ہے۔ یہ ایک مثال، اور ایسی اور بھی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ بتائیے کہ لوح و قلم کا علم کہاں ہے آپ کو؟ تو جو معدوم علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن غیبیات کا علم کسی کو نہیں بتایا، اس علم کا کسی کے لیے بھی دعویٰ کرنا کہ وہ جانتے تھے اللہ کے سوا، ایسا کرنا یہ ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں سے ہے، وہ کفر ہے۔ آگے انہوں نے عنوان میں بتایا تھا لوح و قلم کا بھی علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، اور ضمیر کا بھی۔ تو آگے ایک شعر اور کہا، وہ یقول النبہانی، نبہانی کہتا ہے، معاف کیجئے گا، اوپر والا جو ہے نا لوح و قلم والا، یہ بوسیری کا تھا۔ نبہانی کہتا ہے، سیدی ابو البطول اغثنی، میرے آقا ابو البطول، بطول جو ہے دنیا سے بے رغبتی کرنے والا، وہ عورت جو شادی نہ کرے یا شادی کی رغبت نہ رکھے، اپنے قطع تعلق کر لے میاں بیوی سے، تبتل مردانہ قوت کو ختم کر دینے کا مفہوم رکھتا ہے، اسی لیے کہ شادی کی رغبت نہ رہ جائے۔ تو کہا سیدی، یہ بطول جو ہے آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں اردو زبان کی لکھت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے لقب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ابو البطول گویا فاطمہ کے والد مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدی ابو البطول اغثنی، میرے آقا ابو البطول میری مدد کیجئے، میرا اغاثہ کیجئے، مدد کیجئے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں انت ادرا بما حواہ الضمیر، ضمیر یعنی دل کے اندر کی بات، ضمیر میں جو چیزیں موجود ہیں، مشتمل ہیں، آپ اس کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں، شواہد الحق صفحہ 363 سے نقل کیا، شاعر نے کہا کہ اللہ کے رسول دل کی بات، ضمیر کی بات بھی جانتے ہیں۔ یہ چند اشعار نمونے کے پیش کیے، یہ بتانے کے لیے کہ اہل غلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے بڑھا چڑھا کر اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کا ہے، جو اللہ کی خصوصیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل مانتے ہیں۔ جیسا کہ آخر میں ضمیر اور دل، یعلم ما فی الصدور، قرآن نے علیم بما فی الصدور، سینوں اور دلوں کے بھید کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ قرآن اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور یہ شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ ضمیر کی بات آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اب آگے انہوں نے عنوان قائم کیا، اور یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اوپر، ان میں سے ایک ایک کا تذکرہ کر کے اس کے بارے میں تھوڑا سا محاکمہ کیا ہے۔ پہلی بات، خص الغلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمحو الذنوب وغفرانہا، کہ اہل غلو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں کو مٹانے اور اس کی بخشش کرنے کی خصوصیت سے جوڑ دیا، خاصہ خاص کر دیا، یعنی آپ کے اندر یہ خصوصیت ماننے لگے کہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ وہذا، جبکہ
آگے مضمون میں کہہ رہے ہیں وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا، حالانکہ یہ بات اللہ جل وعلا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. حیث اخبرہ صلی اللہ سبحانہ و تعالی، اس طرح سے اس کا ثبوت اور دلیل کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بتائی ہے، خبر دی ہے کہ انہ غافر الذنب وقابل التوب، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو گناہ کو بخشنے والی ہے اور توبہ کو قبول کرنے والی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو والیہ المصیر. واو نہیں ہے، لا الہ الا هو الیہ المصیر. کہہ رہے ہیں غافر الذنب، گناہوں کو الذنب واحد ہے لیکن الداخل ہے، اس لیے ہم استغراق یا جنس کا ترجمہ کرتے ہوئے تمام کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ گناہوں کو بخشنے والا، قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت عذاب اور گرفت والا، ذی الطول انعام و قدرت والا. یہ طول کا ترجمہ فراوانی، فراخی، تونگری کے ہوتے ہیں. تو وہ ذات جو انعامات سے نوازے، تونگری اور کشادگی عطا کرے. اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، گویا اللہ کے بارے میں لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. جب اکیلا وہی گناہوں کی بخشش کر سکتا ہے، کرتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہی احسانات کرنے والا ہے، تو پھر کسی اور کو کی عبادت کرنے کا جواز اور وجہ کیا ہے؟ کیوں دوسروں کو پوجیں؟ جب گناہ بخشنے والا، معاف کرنے والا وہ ہے، انعام دینے والا وہ ہے، تو کسی اور کے پاس کیا لیں گے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے. ایک اردو شاعر نے، ان کے اہل بدعت نے، اہل شرک نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ پلے کی جگہ کوئی دوسرا لفظ بھی ہو سکتا ہے. جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے، محمد سے انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی بڑی گستاخی اللہ کی شان میں بھی ہے اور رسول کی شان میں بھی ہے، اور ایسے لوگ عقیدت کا اور محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر کے کوئی صحیح العقیدہ رہ سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو ماننے والا ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. قرآن صبح شام کے دعاؤں میں، آیت الکرسی میں اور اذکار میں ہم پڑھتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک و لہ الحمد. آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، پوری سلطنت، ملک، سلطنت اسی کا ہے. قرآن نے آگے کہا، آگے ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ایک کائنات کے ایک ذرے پر اختیار نہیں ہے، اور آپ یہ گستاخی کر رہے ہیں. بولتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی کبریائی ان لوگوں نے جانی ہی نہیں ہے. اگر جان لے تو ایسی گستاخیاں کرتے ہوئے ان کے دل بھی لرز جاتے، زبان بھی کپ کپا جاتی، خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی نے اتنا کہہ دیا کہ میری سفارش اللہ کے پاس آپ کیجیے اور اللہ آپ کے پاس میری سفارش کرے. اس طرح کا کچھ جملہ کہا. اس روایت میں کلام کتاب التوحید وغیرہ میں ہے، بعض لوگوں نے مقبول بھی کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سبحان اللہ کہا، کہتے رہے. صحابہ نے کہا اتنی بار کہا کہ ہم سوچتے کاش آپ چپ ہو جاتے. پھر آپ نے کہا کہ کیا اللہ کی شان آپ ایسی سمجھ رہے ہو کہ وہ کسی بندے سے سفارش کرے؟ سفارش چھوٹا بڑے سے کرتا ہے نا، اللہ کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اس کے اس کلام سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں اللہ کی شان میں ایک قسم کی گستاخی کا معنی موجود تھا. حالانکہ وہ صحابی کی ظاہر سی بات ہے کہ یہ نیت نہیں تھی. انہوں نے یہی عام عقیدے کے مطابق، جو پہلے کا عقیدہ رہا اس کے مطابق یہ کہا ہوگا. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی. صحابہ کرام والے پھر بالکل شفاف عقیدے کے حامل تھے. تو یہ ہمارے ہاں ایسی گستاخیاں. بہرحال اس میں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے. وہ اخبرہ، اور اللہ عز و جل نے یہ بھی بتایا کہ انہ خبیر بصیر بذنوب عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب جاننے والا اور انہیں دیکھنے بھالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم نوح کے بعد ہم نے کتنی قوموں کو، قرون کو، کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کے تعلق سے بطور بصیرت اور جانکاری کے کافی ہے. یعنی اللہ کافی ہے، وہ اپنے تمام بندوں کے تمام گناہوں کی پوری خبر رکھتا ہے، کافی ہے.
وأخبرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ اللہ جلت عظمتہ و تقدست اسماؤہ، اس نے ہمیں بتایا کہ بأنہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہی کی شان اور صفت ہے کہ وہ تمام گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیں کہ ان کو بتا دیں میرا یہ اعلان کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے، حد سے تجاوز کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہی الغفور ہے، بڑا بخشنے والا، الرحیم ہے، نہایت مہربان، رحم والا ہے۔ اب اللہ الغفور ہے، غافر الذنب ہے، الغفار ہے، گناہوں کی بخشش قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کرتا ہے، اس سے بخشش مانگو، رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مانگو، اور یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم رسول سے مانگیں گے، اور تو نہیں ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن حدیث لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا۔ ہاں کہا آگے کہ بل ان اللہ تعالیٰ امر نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یستغفر من ذنبہ، بلکہ دوسروں کی بات تو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ نے یہ آخری بات آج کے درس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود کہا کہ آپ اپنے گناہ کی مغفرت طلب کریں۔ اب یہاں ایک بحث لوگ کرتے ہیں، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، ان کے گناہ کی بخشش کا کیا مطلب؟ تو آپ اہل تفسیر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ یا انبیاء کے معصوم عن الخطا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ منکرات جن کا گناہ ہونا ثابت ہے، ایسا کوئی گناہ کوئی نبی نہیں کرتا، خیانت کوئی نبی نہیں کرتا، گری ہوئی حرکت، خساست والے کام کوئی نبی نہیں کرتا۔ نبی سے جس کو غلطی کہا جاتا ہے، جو ہوئی بھی تو وہ اجتہادی انداز کی ہوئی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں، وہ تو جنت میں تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نبوت نہیں رہی ہوگی وغیرہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ ایک نابینا شخص آئے اور ان کو لوٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تنازع میں عبس و تولی نازل کیا۔ تو یہ بعض، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خیر چاہا تھا، تو اس طرح کی بعض چیزیں جو ہے وہ مقام نبوت کو دیکھتے ہوئے خطا میں شمار ہو سکتی ہیں۔ ہاں اللہ ایسی غلطیاں اگر سرزد بھی ہوئی تو معاف ہو گئی۔ اور بھی اہل علم نے دوسری تشریحات اور تعریف کی ہے کہ استغفار صرف گناہ سے نہیں ہوتا، اگر ایک آدمی کا گناہ سب کچھ معاف ہو گیا پھر بھی وہ توبہ استغفار کرے، اللہ انبیاء کرام کو کہتا تھا کہ استغفار کرو، توبہ کرو، اس لیے کہ توبہ استغفار ایک عبادت ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ تم استغفار کرو، تو بخشش طلب کرنے کو خود اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ سے استغفار کرو، اور یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے استغفار کر رہے ہیں۔ ہاں تو آیت دیکھیے کہ فَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا، حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی لا الہ کا الا اللہ کا علم حاصل کرنا قرآن کی اس آیت کے مطابق فرض ہے۔ پہلے علم ہوگا تب لا الہ الا اللہ بولے گا آدمی۔ یہ امام بخاری نے اسی آیت کو پیش کیا ہے کہ علم قول و عمل سے پہلے علم ہوتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ، لا الہ الا اللہ کو جان لو، یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اپنے گناہوں کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی مغفرت طلب کیجئے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن مردوں عورتوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش، آپ سے بخشش، اگر آپ کے ہاتھ میں بخشش ہوتی تو اللہ یہ کیوں کہتا کہ مومن مردوں اور اللہ عورتوں کے لیے آپ ان سے مانگیے، اپنے لیے بھی مغفرت طلب کیجئے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آمد و رفت کہاں آتے جاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور تمہارا ٹھکانہ یعنی رہنے کی جگہ، آنے جانے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، تمہارا ٹھکانہ بھی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصبر، اے محمد صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہ اپنی غلطی پر استغفار کیجئے۔ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح شام اللہ کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی اور تسبیح بیان کیجئے۔ یہ ان آیتوں میں دیکھ رہے ہیں، آگے اس کی کچھ تفسیر اور اس کی کچھ وضاحت ہے، لیکن ہمارا وقت زائد ہو گیا ہے، کل اسی آیت سے انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔